الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے نیکیوں کو چھپانا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے تو انسان اپنی نیکیاں ضائع کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ خیر، نفلی صدقات اور عبادات کو چھپا کر کرنا بہتر ہے، جبکہ فرائض اور واجبات کو علل اعلان کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ فرائض اور واجبات میں ریاکاری اور دکھلاوے کا اتنا اندیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چیز تو فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن جو نفلی چیز ہوتی ہے، نفلی عبادات کے اندر ریاکاری اور دکھلاوے کا شک و شبہ زیادہ موجود ہوتا ہے، اور یہ ریاکاری اور دکھلاوے کا نشانہ بھی بنتی ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ۔ سرکار نے فرمایا، اے لوگو، تم نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، بے شک فرض نماز کے علاوہ نفلی نمازیں گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی فرض نمازیں اعلانیہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو، لیکن نفل نمازیں گھر میں چھپ کر پڑھو۔ اسی طرح زکوٰۃ علل اعلان دو، لیکن نفلی صدقات چھپا کر ادا کرو۔ اس پر ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ سیدنا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عاشق رسول تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر قندیلیں روشن کی تھی، مسجد کو منور کیا تھا، تو میرے نبی نے انہیں دعا دی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے تمیم داری، تو نے آج مسجد کے اندر روشنی کا اہتمام کیا ہے، نور اللہ قبرک، اللہ عز و جل تمہاری قبر کو روشن فرمائے، رب ذوالجلال تمہاری قبر کو منور فرمائے۔ اے تمیم داری، جو تو نے آج کام کیا ہے نا، اللہ کی قسم آج اگر میری بیٹی اور موجود ہوتی، کیونکہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بیٹیوں کا عقد مبارک ہو چکا تھا، نکاح مبارک ہو چکا تھا۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم ہے تمیم داری، اگر آج میری بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر دیتا۔ حضرت تمیم داری کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ حضرت تمیم داری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی رات کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ اس سے بڑا ناراض ہوئے۔ فرمایا، تم رات کی نماز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا کہ تم میری رات کی نمازوں کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ واللہ لرکعۃ اصلیھا فی جوف اللیل فی السر احب الی من ان اصلی اللیل کلہ ثم اقصہ علی الناس۔ آپ نے کہا، قسم بخدا، رات کو چھپ کر ایک رکعت نماز پڑھنا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں پوری رات نماز پڑھوں اور صبح لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھروں۔ ہمارے اسلاف یہ تھے۔ دوسری طرف ہم ایک رات کے اندر کوئی عبادت کر ہی لیں، صبح بتائیں گے بہانے سے، جی میں نے رات کو بڑی عبادت کی ہے، میں تو ساری رات قرآن ہی پڑھتا رہتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا رہتا ہوں۔ بھائی، اپنی عبادات کو چھپایا کرو، اپنی عبادات کو چھپاؤ گے رب تم پر بڑا راضی ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنی عبادات کو واضح کرو گے، لوگوں کے سامنے بتلاتے پھرو گے، لوگوں نے کیا دینا ہے؟ ثواب تو میرے رب نے دینا ہے۔ لوگوں سے بلے بلے لیتے ہو، لوگ تمہاری بلے بلے کریں اور لوگ کہیں جی بڑا یہ نمازی ہے، بڑا یہ پرہیزگار ہے، یہ تو بڑا قرآن پڑھنے والا ہے، یہ تو بڑا عبادت گزار ہے۔
اس بات کی ترجمانی سیدی حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مٹی دئی مٹی رہنائی کادی بلے بلے، او بندیا اج مٹی دے اتے تے کل مٹی دے تھلے۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی عبادات جو ہم نوافل پڑھتے ہیں یا نفلی عبادتیں کرتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں یا رات کو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اپنی عبادات لوگوں کے سامنے بتلانی نہیں چاہیے، بلکہ ان عبادات کو چھپانا چاہیے۔